اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1983 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملک کی آیت 15 سے ہو رہا ہے 67/15۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ آسمانی کرے یا ستارے ان کو کس مصرف کے لیے بنایا، اور یہ لوگ انسانوں کی قسمت ان کی گردشوں سے ماپتے ہیں اور اسے کفر قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ستارے ہی نہیں بلکہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں، مختلف کروں میں، ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ اس کے تابع تسخیر ہے، انسان ان کے تابع نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے اس آیت پہ ہم آ رہے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلول کا لفظ، یہ زمین دیکھیے، یہ تو تمہارے پاؤں تلے ہے، اور دیکھو تو صحیح کہ یہ تمہارے تابع تسخیر ہے یا تم زمین کے مستحق ہو۔ آسمانوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، انہی کروں میں یہ بھی تو ایک کرہ تھا، اسے تو تم دیکھتے ہو اور پھر اس سے کام لیتے ہو۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان مختلف راستوں میں چلو پھرو، اور دوسرے معنی میں یہ اس کے یہ ہے کہ یہ اس میں سے رزق حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے تم اختیار کر سکتے ہو، اور جس طرح سے بھی اس سے تم چاہو لے سکتے ہو۔ یہ انکار ہی نہیں کر سکتی، سرکشی نہیں کر سکتی، تمہارے سامنے اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی اس کی کیفیت، حالانکہ یہ اتنی بڑی عظیم الجثہ ہے ایک انسان یا ایک فرد کے مقابلے میں کہ اس کی فرد کی حیثیت بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ یہ جس طریق سے چاہے اس کو استعمال کرتا چلا جائے، یہ اس سے نہ انکار کرے گی نہ سرکشی اختیار کرے گی، اس کی یہ کیفیت ہے۔ اور پھر اس کے رزق میں سے جو کچھ دیا گیا ہے اسے تم کھاؤ، یہ من رزق ہی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں ایک تو رحمت ہے اور ایک ربوبیت ہے۔ رحمت اس طریق سے سامان نشو و نما مہیا کرنے کو کہیں گے جس طرح رحم مادر میں بچے کو سامان ملتا ہے، اس میں اس بچے کی اپنی کسی کوشش یا ایفرٹ کا دخل ہوتا ہی نہیں، یعنی وہ ابھی اس پوزیشن میں ہوتا ہی نہیں کہ اپنے لیے کچھ کر سکے۔ ملتا تو ہے اس سے اس کو باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ خارجی کائنات سے، ماں کے جسم سے ملتا ہے، لیکن وہ از خود ملتا چلا جاتا ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کچھ خود ایفرٹ محنت کرے تو وہ رزق حاصل ہو۔ یوں ہی وہ پیدا ہوتا ہے، وہی سامان نشو و نما خدائے رحیم کی طرف سے اب وہ تبدیل ہو جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کے دودھ سے۔ اب یہ دودھ اس کو پینا پڑتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس باہر کی دنیا جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، جس میں یہ نظام اسباب ہے جس دنیا کے اندر، تو اس علت و معلول کی دنیا میں وہ جب آتا ہی ہے تو وہ سامان تو اسی طرح رحمت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، لیکن اب اسے خود پینا پڑتا ہے وہ، اور ماں کو وہ پلانا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو جب وہ اور جو کھانے پینے کی چیزوں میں آتا ہے تو اس میں جتنی چیزیں بنیادی طور پر رزق
حاصل کرنے کے لیے تھیں وہ ساری خدا کی طرف سے مہیا ہیں۔ انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے ذرائع رزق اب ان کو ہم کہیں گے۔ وہاں یہ چیز رزق تھی خود رحم مادر میں، اب ذرائع رزق ہیں، اس میں خود انسان کو محنت کر کے رزق حاصل کرنا ہوگا۔ دیے ہوئے یہ ذرائع جو ہیں یہ بھی خدا ہی کے دیے ہوئے ہیں، لیکن اب اس میں انسان کی اپنی محنت کو بھی دخل ہوگا، اس کے ذریعے سے ان چیزوں سے وہ رزق حاصل کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ ذرائع خدا ہی کے پیدا کردہ ہے، اسے خدا کا رزق آپ کہیے، اس اعتبار سے کہ انسانوں نے اسے اپنی محنت سے ان ذرائع سے حاصل کیا ہے، یہ ان کا رزق کہیے۔ تو یہ سامان نشو و نما ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ اب یہاں تک تو کافر اور مومن سب یکساں ہیں، جس کا جی چاہے اس زمین سے رزق حاصل کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اور جو زیادہ کوشش اور محنت کرے گا اس کو زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ اس میں ابھی کفر اور ایمان نہیں آتا، وہ آگے آتا ہے کہ جب یہ رزق حاصل ہو جائے تو پھر اس کی تقسیم کس طرح سے ہونی چاہیے۔ اصل چیز یہاں آتی ہے، یہ ہے مقام کفر اور ایمان کا۔ جو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابع نہیں ہے وہ اپنی منشا، مقصد اور اپنے مفادات کے مطابق یہ انتظام کرتے ہیں، معاشی انتظام جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آدھی سے زیادہ دنیا رات کو بھوکی سوتی ہے، اور جنہیں کچھ ملتا بھی ہے وہ ایسا ہے کہ ان بڑے لوگوں کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ ان کے بچوں کے نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ذرائع رزق خدا کے پیدا کردہ، اسی میں سے یہ سارا رزق حاصل ہوا ہے۔ اب یہ آگے بڑھ کے جب فرق پڑا ہے یہ ہے کفر اور ایمان کا فرق۔ دو لفظ قرآن نے یہاں کہے ہیں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اب ہمارے ہاں جو میں نے عرض کیا ہے کہ عام تراجم ہمارے ہاں جو ہوئے ہیں اس سے بات نہیں سمجھ میں آتی۔ ترجمہ جو بھی لکھیں گے آپ کہیں، اس کے بعد کہیں گے پہلے یہ دیکھیے کہ اس نے زمین کو تمہارے تابع فرمان بنایا، مختلف طریقے اختیار کرو اور اس میں سے رزق حاصل کرو۔ اب رزق حاصل کرنے کے بعد اس اگلی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے، جانا ہے، لیکن یہاں وہ اس کا ربط نہیں ہے۔ نشور کے معنی جو ہیں یہ مرنے کے بعد اس کی طرف جانا یہ کیا ہے، تو یہ ربط نہیں ملتا۔ رزق حاصل کرنے تک تو آگے میں نے جیسا عرض کیا ہے کافر اور مومن صاحب آئے، اب آگے ایک فرق پیدا کر رہا ہے۔ نشور، نشر، یہ پھیلانے کو کہتے ہیں، وسعت دینا۔ یہ آپ ناشر کتابوں کا ہوتا ہے، نشر و اشاعت ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، منشور پھیلائی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی پھیلانا، وسعت دینا، اور اس انداز سے دینا ہے جیسے کسی درخت پہ خزاں آ جائے اور اس کے بعد نئے پتے نکل کے جو اور پھیلیں شاخیں، ان کو بھی وہ نشور کہتے تھے عربی زبان میں۔ تو اب یہ جو اب رزق کا پھیلانا جو ہے یہاں بات آ گئی، الہ النشور، اب یہ خدا کے قوانین و اقدار کے مطابق پھیلایا جائے گا۔ کیا ربط ہے؟ زمین اس کی پیدا کی ہوئی ہے، انسانوں کی نہیں کی ہوئی۔ اسے اس کے تابع فرمان بنا دیا ہے کہ وہ سرکشی نہیں کر سکتی اس کے خلاف، بڑی چیز۔ یہاں سے سامان ربوبیت لینا ہے، انسان نے محنت کر کے اس میں سے رزق حاصل کرنا ہے۔ زمین بھی کافر اور مومن سب کے لیے ہے، ذرائع رزق بھی سب کے لیے ہے، وہ اس میں سے محنت کر کے رزق بھی سب یکساں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آگے بات آ گئی، اگر وہ اس کا پھیلانا جو ہے، رزق کا تقسیم کرنا جو ہے، شاخ خزاندیدہ کو بہار آلود بنانا ہے، اگر اس کے بعد تو الہ ہے،
یہ خدا کی طرف رجوع کر کے وہاں سے یہ رہنمائی حاصل کرو تو اس طریق سے پھیلاؤ، یہ ہو جائے گا تو یہ سارا رزق آپ کا رزق حلال ہوگا، یہ اسلامی نظام ہوگا۔ اور اگر وہ انسانوں کی اپنی مرضی